تک آخری گیند میں کھیلا جاتا، میچ نہیں ہارا جاتا، آخری گیند تک لڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال تو ضرور ہوگا جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ جناب واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر، کہ اتنے اچھے تعلقات تھے، کہا جاتا تھا جناب کہ پنڈی اور عمران خان صاحب ایک پیج پہ ہیں، وہ ایک پیج کہاں پہ کہیں گم ہو گیا، کہیں پہ جناب اس کے اندر دراڑیں آ گئیں، کوئی نہ کوئی ریزن تو ڈیفینیٹلی ہوگا، اور وہ ریزن کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ کسی حد تک اپنے لمٹس کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک انرجیز ویسٹ ہوتی تھی جب بھی کوئی حکمران آیا، جب بھی کوئی پرائم منسٹر آیا ہے، وہ اس کی انرجیز ویسٹ ہو جاتی تھی، آدھے سے زیادہ ٹائم اس کا ویسٹ ہو جاتا تھا صرف اس لیے کہ جناب کاؤنٹر کرنے میں ایک دوسرے کو، یعنی کہ پنڈی جو تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنی جگہ جو ہے، اس کی جو اپنی جگہ ہے، جو اپنے جہاں پہ وہ اسرٹ کرتے ہیں وہیں پہ اسرٹ کریں اور ان کی ڈومین میں کوئی انٹروڈ نہ کریں۔ پولیٹیشین جو ہوتے تھے اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے تھے ان دا کوریڈورز آف پاور، وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب ہماری جو باؤنڈریز ہیں اس کو انٹروڈ نہ کیا جائے۔ سو اس میں کافی انرجیز ویسٹ ہوتی تھی، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن شاید کھل کے کسی نے شاید بیان نہ کیا ہو، میں اس لیے کھل کے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لیکن ان دس پرٹیکولر کیس، عمران خان صاحب کے کیس میں ایسا نہیں تھا، کم از کم شروع کے 2 سال تو ایسا نہیں تھا، 2-2.5 سال تو کم از کم ایسا نہیں تھا، اور واقعی ہی پنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پہ تھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر، کہ جہاں پہ ایشوز کھڑے ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جناب ایک سٹیٹمنٹ آپ نے ریسنٹلی سنی ہوگی، لمز میں چیف آف آرمی سٹاف نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یو ہیو نو آئیڈیا ہو عمران خان از، اور کچھ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے پلیز ایکسکیوز کر دیجیے گا، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اور مزید انہوں نے جو کہا تھا اور ان کے کہنے کا مقصد جو تھا وہ بھی بیان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دوز ہو تھنک that I am calling the shots، یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف کہہ رہے ہیں کہ those who think that I am calling the shots have no idea what عمران خان is۔ سو کئی جگہ ایسی تھی، کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کا ایٹیچیوڈ جو تھا بڑا ریجڈ تھا، اور وہ بالکل میں نہ مانو والی بات پہ ایک جگہ پہ پھنس جاتے تھے، جو کہ ایشوز کھڑے ہوتے رہے، پائل اپ ہوتے رہے، سو مچ سو کہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میں بتاتا ہوں کہ جب بھی ڈی جی آئی کی جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ڈی جی آئی جو ہے وہ ایک کال آن کرتے ہیں، کٹسی کال آن ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر کو کال آن کیا جاتا ہے کٹسی سے، اور اس کے بعد ان کا نام پبلکلی اناؤنس بھی کر دیا جاتا ہے۔ بٹ ان دس پرٹیکولر کیس جو ابھی موجودہ ڈی جی آئی ہیں، ان کے کیس کے مطابق ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہونی تھی تو کوریڈورز آف پاور سے پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ایسا اس کو مولڈ کیا گیا، ایک ورڈ یوز کیا گیا کہ جناب انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ انٹرویو نہیں ہوتا، انٹرویو کہنا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا انٹرویو تھا، جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں جو ابھی موجود ہیں، اور یہ کہنا اور پی ٹی آئی کے حلقوں میں سے کہنا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا انٹرویو تھا جناب پرائم منسٹر صاحب کے پاس، دیٹ ورڈ از اے رانگ ورڈ۔ اور وہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جناب وہاں سے پرابلمز انیشیٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اٹ واز اے رانگ ورڈ کہ انٹرویو نہیں تھا، دیر واز نو انٹرویو۔ کال آن کرتے ہیں کرٹسی سے، ڈی جی آئی جو بھی اپوائنٹ ہونے جا رہے ہوتے ہیں وہ اب چیف ایگزیکٹو کو وہاں پہ کال آن کرتے ہیں، اور کال آن کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے۔ سو دیٹ رانگ ورڈ کہ انٹرویو کے لیے پرائم منسٹر کے پاس گئے تھے ڈی جی آئی، وہاں سے باتیں جو ہیں وہ شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اینڈ دیٹ واز اے ڈے، میرے خیال میں وہاں پہ اگر فلیکسیبلٹی شو کی جاتی اور جو نارمل ایس او پی بنا ہوا ہے فوج کا اسی طرح اگر لے کے چلا جاتا چیزوں کو، تو میرے خیال میں پرابلمز نہ کھڑی ہوتی اور اتنی گریو پرابلمز نہ کھڑی ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی پرابلمز ہیں جو پائل اپ ہو گئی اس سارے مسئلے کے ساتھ، لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جا سکتا، کسی اور وقت ضرور جاؤں گا، لیکن ان سب چیزوں پہ میں بات ضرور کروں گا کسی اور وقت۔ فی الحال میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی کل ووٹنگ ہوگی، نو کانفیڈنس ووٹ ہے،
سب کے سامنے ہے ڈیسیجن جو آیا سپریم کورٹ کا. کل ووٹنگ ہے, ووٹنگ میں کیا ہوگا, اس کے بعد کیسے سلسلہ چلے گا, اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں, ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو ساری پارٹیز مل کے یہاں پہ حکومت بنانے جا رہی ہیں, کیا ان کا ہنی مون پیریڈ جو ہے کب تک ٹائم رہے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ بعد میں انہوں نے الیکشن بھی لڑنے ہیں اور الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑنے ہیں. تو اگر حکومت مل کے کریں گے تو الیکشن کیسے لڑیں گے, الیکشن ایک دوسرے کے خلاف کیسے لڑیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں سیٹس کی, لیکن کتنی سیٹس کی ایڈجسٹمنٹس کریں گے, ایک دوسرے کے خلاف کہیں نہ کہیں تو لڑنا پڑے گا. سو وہ ذرا ایک مائنڈ سیٹ جو ووٹر کا ہے اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. میرے ساتھ موجود ہے ندیم افضل چند صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUIF سے, ابراہیم خان صاحب PTI سے, سینیٹر عفنان اللہ صاحب مسلم لیگ نون سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. چند صاحب سے شروع کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. ٹھیک ہے چند صاحب, یہ جو آپ لوگ ایک انیشیٹو لے رہے ہیں کہ سب مل کے حکومت بنائیں گے مائنس PTI, تو کیا آپ لوگ کس وقت تک, کہاں تک اکٹھے رہ سکیں گے, کیونکہ کل کو جب آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے جانا پڑے گا, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے جانا پڑے گا, سب کے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں, ڈفرنٹ پارٹیز ہیں, ڈفرنٹ پارٹیز کے ڈفرنٹ مینیفیسٹوز ہیں. جب آپ لڑنے جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ حکومت میں تو آپ اکٹھے ہوں گے, 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر وہ اس میں ڈفرنٹ موڈ میں آپ کو جانا پڑے گا. وہ موڈ ایکسیپٹیبل ہوگا ووٹر کے لیے کہ نہیں جی؟ دیکھیں رانا صاحب, میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج جو نئی حکومت کے لیے ہوگا وہ اکنامک ریفارمز جو شروع کرنی ہے, کیونکہ اس وقت جو اکنامک کنڈیشن جو ہو گئی ہے ملک کی, اس کی ریوائول کے لیے کوئی روڈ میپ دینا پڑے گا, اور میرے خیال میں وہ ساری پارٹیوں کو مل کے دینا چاہیے, اور وہ ایسا روڈ میپ ہو جس پہ سارے عمل درآمد, وہ پالیسیز کچھ بنانی پڑیں گی, اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے الیکٹورل ریفارم, انتخابی اصلاحات, اس پہ بھی ساری جماعتوں کا آلموسٹ میں سمجھتا ہوں جو متفق چھوٹے موٹے جو انٹلیکچوئل ایشو ہوں گے وہ بھی بیٹھ کے ڈسکشن میں وہ بھی کور ہو جائیں گے. مین تو یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہی لگتا ہے. باقی تو دیکھیں اس کے بعد 6 مہینے سال میں یہ کر کے اس کے بعد پھر اگر آگے الیکشن ہی ہونا ہے الٹیمیٹلی. لیکن اگر لوکل باڈیز کی طرف جاتے ہیں پنجاب میں تو کیونکہ ایک اچھا نظام آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی, اور اس میں بھی ایسا نظام آ جائے جو ساری پارٹیز کو متفق کا ہو, اور جو طاقتور نظام ہو, جو نیچے گراس روٹس لیول تک لوگوں کے پاس پاور, فائنینشیل ایشو سارے چلے جائیں. تو ایسے یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ساری جماعتوں کے مینیفیسٹو میں ہے. ہاں جہاں تک الیکشن لڑنے کا تعلق ہے, پھر اپنی آگے الیکشن میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس وقت حکومت جو جا رہی ہے, اب اس نے اگلا الیکشن تو اس کو جواب دے ہونا چاہیے تھا, اس کو اکانومی کے اوپر, اس کی جو بھی ملک کے جو حالات ہیں اس وقت, لیکن وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں غداری کے نعرے پہ, اس لیٹر کے بل بوتے پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہر جماعت کا پھر اپنا اپنا مینیفیسٹو ہی ہوگا. لیکن آپ کیسے چند صاحب, کیسے, ہاؤ کین یو لائک پراپرلی ایکسپلین اس کہ یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے الیکٹورل ریفارمز آپ نے کرنی ہے, اس سے آگے بھی بتا دیتا ہوں جو آپ کے ایجنڈے پہ چیزیں ہیں. آپ لوگوں نے نیب کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے, نیب کو ایبزارب کرنے کی کوشش کریں گے FIA کے اندر. آپ کچھ اور ایسی مقدمات ہیں جن کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل ساری باتیں ٹھیک ہیں, وہ اپنی جگہ, الیکٹورل ریفارمز ہو گئے, سب چیزیں ہوگی. اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ بینک ہے, وہ بھی, اس پہ بھی آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی قانون پاس کرنا ہوگا, یہ اس کو ہینڈل کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے. جب الیکشن کا دن ہوگا ساری پارٹیز ایک دوسرے کے سامنے کیسے جائیں گی جب آپ 6 مہینے 8 مہینے اکٹھے جناب حکومت میں ہوں گے, پھر ایک دوسرے کے خلاف وہ سمجھ نہیں بھی بنتے ہیں الیکشن میں پارٹیز الیکشن مخالف بھی لڑتے ہیں. یہ رانا صاحب کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا نہیں ایشو ہے اس ملک میں. تو دیکھیں جو میرا مخالف ہے PMLN کا یا PTI کا, جو میرا مخالف ہوگا اس میں اور میں, ہمارے روایتی دھڑے ہیں شہروں میں, اپنی اپنی پارٹیز کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے. اگر کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو ٹھیک, نہ ہو تو الیکشن لڑنا کوئی پارٹیوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن فیئر ہوں گے, یہ ہم نے گارنٹی دینی ہے. ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ الیکشن فیئر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ابھی کیا اگر ریفارمز نہیں ہوں گی, ہلکے بندیاں ٹھیک نہیں بنے گی, حکومت تسی بنا رہے ہو, سب کچھ ساری پارٹیاں کھولے تو پھر اگر مگر کچھ آ گیا. وہ سر جی بات تو سنتے نہیں ہیں آپ, الیکشن کیسے فیئر ہونے دیں گے؟ بات ہی نہیں سنتے آپ, بات تو سن لیں.
سنائیں. بات یہ ہے کہ اس میں ہلکا پنیاں، مردم شماری، یہ اور جو الیکٹورل ریفارمز ہیں، جو اوورسیز کے سیٹس کا ایشو ہے کہ اس پہ جماعتیں ان کو ووٹ کا حق دیتی ہیں، پھر ای وی ایم کا ہے، یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ای وی ایم لیتے ہیں. الیکشن اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہی ہمیشہ الیکشن رہا ہے، الیکشن کا فیئر ہونا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ساری جماعتوں کا اگر یہ پوائنٹ ہو جائے، اس کے اوپر اتفاق ہو جائے سمیت پی ٹی آئی، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور رہ گئی بات جو آپ نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، میں اس پہ کمنٹ ضرور کروں گا جو آپ نے ابھی یہ شروع کیا انٹرو میں. لیکن آئیڈیل ماحول ملا تھا اس حکومت کو 3 سال. وہ ٹھیک ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک پوائنٹ بھی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کبھی کوئی نہیں ایسا چیز دیکھی، بلکہ بہت سارے معاملات میں دیکھا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ بھی اور اداروں سے کام لیا جاتا رہا ہے. چلے ٹھیک ہے، وہ تو سب کو پتا، وہ تو ایک پیج پہ تھے، سب کچھ اچھی بات ہے. وہ تو اتنی انرجیز جو ویسٹ ہوتی رہی ہیں باقی حکومتوں کی، وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی تھی. بڑا کنڈیوسو انوائرمنٹ تھا پی ٹی آئی کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں. بات ہے یہ، اگر یہ اچھی بات ہے تو پھر اس کو اب اگر اب نہیں رہا تو اس کو میرے خیال میں اب ہمیں جنگ یا نفرت اس لیول پر تک نہیں لے جانی چاہیے جہاں پہ اداروں کے اوپر ہم لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع فراہم کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں، بڑی اچھی بات کی آپ نے جناب. کامران صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. کامران صاحب مجھے بتائیے کہ آپ لوگ اگر ساری پارٹیز مل جائیں، وہی سوال ایک چھوٹا سا ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کلیئرٹی چاہیے اس میں، کہ ساری پارٹیاں مل جاتی ہیں، الیکٹورل ریفارم بھی کر لیتے ہیں، مردم شماری بھی کر لیتے ہیں، ہلکا بندیاں بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ آپ لوگ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ سب لوگ بیٹھے ہوں گے، ساری پارٹیز بیٹھی ہوں گی، نیب کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کو یا مرج کر دیتے ہیں ایف آئی اے میں، مقدمات بھی جو بنے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، سب چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر یہ ifs اینڈ بٹس کہاں سے آ جاتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کامران صاحب. نہیں، یہ تو اب الیکشن فیئر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ جو گورنمنٹ آئے گی یہ اس کی ذمہ داری ہوگی. پھر ایف اینڈ بٹس کی بات نہیں ہے. پھر اگر ایون کوئی تیسری قوت بھی مداخلت کرتی ہے تو یہ براہ راست اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ اس نے مداخلت کی، بھلے وہ ان کی فیور میں ہو یا ان کے خلاف ہو. تو اس چیز کو جو ہے روکنا ہوگا ذمہ داری کے ساتھ. اگر نہیں روکیں گے تو پھر جو ہے نا وہ سارا اسی طرح سے یہ جو ایپیسوڈ چل رہی تھی یہی ایپیسوڈ آگے چلتی رہے گی، اور شاید وہ زیادہ بہتر کنویننٹلی جو ہے نا وہ اس کو چلا پائے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا نہ صرف الیکشن فیئر ہونا چاہیے بلکہ یہ فیئر نظر آنا بھی چاہیے. یہ الیکشن کے حوالے سے بہت ساری ایسی بے ایمانیاں جو ایمانداری سے کی جا سکتی ہیں. مثلا ہلکا بندی ہے، ہلکا بندی ہے جو ہے نا وہ آپ کنویننٹلی جو ہے نا اس میں جو بے ایمانی کرنی ہے وہ ایمانداری سے کر لیجیے. اس کے بعد وہاں پہ جو بھی ووٹ آئے گا وہ آپ کو پتا ہوتا ہے وہ آپ وہاں پہ کس طرح کے لوگ بستے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اس میں جو مینج کرنا ہوتا ہے، جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ آپ بڑی ایمانداری سے اور بڑی انوسینٹلی کر سکتے ہیں، اور اس کے نتائج جو ہے نا وہ پازیٹیو آتے ہیں یا آیا کرتے ہیں. یہ سارا کچھ. مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں. آپ مائنڈ سیٹ دیکھیے گا عمران خان صاحب کا، اس میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا وہ ایڈ کرنی ہوگی. یہ 3-4 باتیں تو آپ نے بتائی کہ یہ پروگرام میں شامل ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو افینسو ہو کے چلنا پڑے گا. اس 3-4 مہینے میں اگر افینسو ہو کے نہیں چلیں گے تو وہ افینسو ہو کے چلے گا. جب آپ ان کے ساتھ افینسو ہو کے چلیں گے تو وہ ساری کرتے ہوئے پیچھے ہو جاتے ہیں، جیسے انہوں نے باقی معاملات میں کیا، ڈی جی آئی ایس آئی کے اس میں معاملے پہ کیا، یا جس جگہ پہ سٹینڈ لیا اس کے بعد جو ہے نا وہ 2-3 دن کے بعد جو ہے نا وہ وہاں سے پیچھے واپس ہو گئے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ ایجیٹیشن شروع کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے نا یہ بھلی میں انفیئر بات کر رہا ہوں مگر وہ کیسز جو ان سے متعلق ہیں وہ آپ کو لانے پڑیں گے. یہاں پہ افینسو ہونا پڑے گا. اگر نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو جو ہے نہیں چلنے دیں گے. 2-4-6 مہینے جو آپ نے پروگرام رکھا ہوا ہے آپ نے اپنا، یہ کامران صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں گے اور الٹیمیٹلی ان کا نیریٹو زیادہ بہتر ہوگا. کامران صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف گوئنگ ڈیفینسو، یعنی کہ آپ لوگ جو حکومت میں آئیں گے ساری پارٹیز مل کے، آپ ڈیفینسو ہونے کے بجائے مجھے نہیں پتا کیا کریں گے، مگر لیکن آپ سجیشن دے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیا کریں گے. یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ تنگ کریں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں. جو آپ کو افینسو ہونا پڑے گا اور آپ کو کیسز ان کے خلاف یعنی کہ پی ٹی آئی والوں کے خلاف بنانے پڑیں گے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، سجیسٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ان کے خلاف مٹیریل ہے اس کو آپ کو لانا پڑے گا پبلک میں، اور اگر نہیں لائیں گے اور اس کے اوپر جو نا وہ اس پہ سپیڈ تیز نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے.
میں ایک آپ کو ان کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے میں کہہ رہا آپ ہوں کی بات کریں سمجھ گے گیا، کیا، آپ وہ کی تو بات۔ ظاہر ہے جو پرائم منسٹر ہوگا، جو منسٹر ہوں گے، ان کی اس کیبنٹ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ گئے، ایک بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو عفنان صاحب سے بھی بات کروں گا، ابراہیم صاحب سے بھی بات کروں گا کہ یہاں پہ اپوزیشن جو یعنی کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے کل حکومت میں ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں، سجیسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جناب کامران صاحب کہ آپ کو پہلے دن سے اوفینسو موڈ میں جانا پڑے گا، نہیں تو پی ٹی آئی والے ایجیٹیشن پہ چلے جائیں گے اور ان کا سودا، ان کا مدعا بکنا شروع ہو جائے گا، اور پہلے دن سے جو کیسز ہیں یعنی کہ جو بھی چیزیں وہاں پہ ارریگولر ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے دور میں ان کو سامنے لانا پڑے گا۔ چھوٹی سی بریک اور واپس آتا ہوں۔ میں سینیٹر عفنان اللہ صاحب کے پاس پہلے چلتا ہوں جناب مسلم لیگ نون سے۔ عفنان اللہ صاحب جلدی سے بتا دیں، میاں نواز شریف صاحب 29 کو آ رہے ہیں اس مہینے کی، یا اس کے عید کے آگے پیچھے آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ عید کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ عید کے بعد واپس آ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، دیٹ از کنفرم۔ مطلب آج کے دن میں جو معاملات ہیں اس کے حساب سے وہ آ رہے ہیں، مطلب کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا سب کچھ، تو وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ حکومت کتنا عرصہ چلائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم مطلب اب یہ مطلب فائنل نہیں ہے، لیکن لائکلی یہی ہے کہ ہم اس کو بجٹ کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ مطلب کہ آپ ابھی بجٹ بنائیں گے، آپ لوگ سارے مل کے بجٹ پاس کروائیں گے بجٹ پاس کروائیں گے، اور اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور اگلے نئے الیکشن میں چلے جائیں گے، کیئر ٹیکر آ یہ جائیں بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ۔ گے۔ مطلب ابھی ہماری یہی ہے، کہتے ہیں جو ہماری اسٹریٹجی ہے ایز آف ٹوڈے۔ ایز آف ٹوڈے آپ جناب بجٹ پاس کروائیں گے، بجٹ دیں گے، بجٹ پاس کروائیں گے، یعنی کہ جون جولائی میں آپ اسمبلیاں توڑ دیں گے، جولائی میں اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ ابھی پلان یہی ہے ہمارا، ابھی تک کیونکہ پلان یہ ہے۔ ہم چاہیں گے کہ کیئر ٹیکر آگے الیکشن کرائے اور نئے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے، اور نئے مینڈیٹ جو بھی عوام کا ہے حق ہے وہ جس کو بھی دے۔ باقی پارٹیز جو آپ کے ساتھ ہیں وہ اس پیج پہ ہیں؟ دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، لیکن پی ایم ایل این کا یہی ہے ایجنڈا، اور باقیوں کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، تو اور جو ان کی ان پٹ ہوگی وہ ضرور اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی ہمارا یہی پلان ہے کہ آپ بجٹ بنائیں گے، بجٹ پاس کروائیں گے، اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ ہاں جی، ابھی اوکے، تو یہ جناب یہاں پہ ابراہیم صاحب یہ تو اسمبلیاں توڑ دیں گے، اس کے بعد الیکشن کروائیں گے، سو دیٹ مینس کہ اگر جولائی میں توڑتے ہیں تو 90 دن اور لگا لیں تو بات ادھر ہی پہنچ گئی اگست، سپٹمبر، اکتوبر میں۔ تو جو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ اکتوبر تک ہوں گے الیکشن، کرا سکتے ہیں وہ الیکشن کمفرٹیبلی، ہلکا بدیاں ہونی ہیں اور جیسوں میں پہلے کوشچن یہ ہے کہ یہ حکومت بنائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، کوشچن ہے کہ کوشچن مارک ہے؟ میں مقصد ہے کہ ابھی جب تک فائنل نہیں ہوتا تو کوشچن مارک ہے نا۔ اچھا، اس لیے تو کہہ رہے تھے کہ ابھی کوئی آپ نیا سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم دے نہ دیں، مقصد ہے کہ ابھی تو دن رہتے ہیں نا۔ اچھا، کل ووٹنگ تو نہیں ہو رہی، مقصد ہے کل مقصد ہے کہ اسمبلی کال ہو رہی ہے، اس کے بعد 3 days کا اس کا ویسے بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈیبیٹ کرا سکتے ہیں، یہ اسپیکر کے اختیارات ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سپریم کورٹ نے جو کہا تھا وہ سپریم کورٹ کے مطابق تو ہو رہی ہے، 10 بجے کل رات 10 بجے سے پہلے آپ نے ووٹنگ کرانی ہے ایز پر سپریم کورٹ، ایز پر سپریم کورٹ انسٹرکشنز۔ چلے وہ مقصد ہے کہ آپ کہہ رہے نہیں ہوگی کل؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ پریروگیٹو آ جاتا ہے اسپیکر کا، سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی ہو، تو مقصد ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم۔ ٹھیک ہے، ایک لیگل ایشو پہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیے، ہماری آنریبل سپریم کورٹ ہے، انہوں نے آرڈر ایشو کر دیے۔ اب پروسیڈنگز پہ تو سپریم کورٹ نہیں نہ کہہ سکتی کہ آپ نے پروسیڈنگ کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی ہے، وہ تو پھر دیں سپریم کورٹ کو ہی بٹھا دیں یہاں پہ اسمبلیاں چلانے کے لیے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ اچھا، سیکنڈلی میں آپ ڈی جی آئی کے حوالے سے آپ نے ایک منٹ ادھر جاتا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں، پہلے اس پہ کلیریفائی کر لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب رات کو 10 بجے تک انہوں نے ووٹنگ کرانی ہے کل، یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کا ہمارا پروگیٹو ہے کہ ہم نے ایجنڈے میں رکھ لیا اس کو، یہی بات ہے نا، ایجنڈے میں رکھ لیا 3 دن کے اندر اندر کرا سکتے ہیں، کل کرائیں نہ کریں۔ نہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل ووٹنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اور اس پہ اگر کسی نے تقریر کرنی ہے تو ٹائم ہے کافی، آپ تقریر وغیرہ جو کرنی کر لیں، لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے سے آپ باہر اس لیے نہیں جانا چاہیے کیونکہ دیکھیں جو آرٹیکل 69 ہے، جو تمام آرٹیکلز ہیں وہ اسی وقت آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں جب آپ جو کام کر رہے ہو وہ کانسٹیٹیوشنل ہو۔ ایک دفعہ پی ٹی آئی آلریڈی کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر چکی ہے پچھلی پروسیڈنگ کے اندر، اگر آپ دوبارہ یہ کریں گے تو ان کے لیے اور مسائل پیدا ہوں گے، کنٹیمپٹ بھی ہو، اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے مزید اور کچھ کیا تو آپ پہ کنٹیمپٹ لگے گی، کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اپنا کامن سینس ہے وہ پریویل کرنی چاہیے،
اور اس کو ضد اور انا کا اور کسی کے ساتھ ضد نہیں کرنی چاہیے. آپ نے کسی کے سیاست میں دیکھیں اقتدار آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے. آپ یہ سمجھ لو کہ آ جائے گا کبھی نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اگر That is not the issue. It's the issue of supremacy of the parliament. نہیں, ٹھیک ہے نا جی. What about the instructions from the Supreme Court? We are following the instructions. سپریم کورٹ نے کہا But کہ you are saying کہ کل voting نہیں ہوگی. میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل آئی ڈونٹ تھنک کہ کل ووٹنگ جو ہے اس کی ہو جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کے خلاف ورزی ہو جائے گی تو کورٹ تو پڑی ہے نا. پھر مقصد ہے کہ تو مقصد ہے ہو جائے گی تو وہ کورٹ ہے نا, اس کے لیے موجود ہے. اور جو لوگ اسمبلی کو مقصد ہے اسپیکر آف جو ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں تو ہی شوڈ نو اینڈ ہی نوز دا مقصد ہے کہ اس پہ کنٹینٹ ہونی ہے یا نہیں ہونی. یہاں پر ہم تو ججمنٹل نہیں نا ہو سکتے. بہرحال سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ از دیئر اور سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل بالکل انہوں نے حکم کیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اسمبلیاں بحال بھی ہوئی ہیں. ان کے حکم کے مطابق کل پروسیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی. اب پروسیڈنگ کی لمیٹیشن کر دینا کہ جی اتنے رات 10 بجے تک جیسے عفنان خان صاحب فرما رہے ہیں تو اور اگر یہ نہیں کیا تو کنٹمپٹ لگ جائے گی, یہ آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. اس کی وجہ دیکھیں, جب آپ کسی کوئی بھی نو کانفیڈنس موشن لاتے ہیں تو ایز پر کانسٹیٹیوشن آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے, لیو لینی ہوتی ہے, پھر اس میں ووٹنگ کرانی ہوتی ہے. وہ ٹائم آلریڈی لیپس کر چکا ہے. اچھا, وہ تو آپ کو 1 اپریل کو کرانی چاہیے تھی, آپ نے اس کو بھی ڈیلے کر کے 3 کر دیا. اب اس وقت ہم لوگ 9 تاریخ کی بات کر رہے ہیں. تو جو ایز پر کانسٹیٹیوشن آپ کو جو ہے وہ انشور کر رہی ہے سپریم کورٹ کے, آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کریں جس کو آپ نے آلریڈی جو ہے وہ آپ انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کر دیں, ورنہ تو پھر کبھی ہوگا نہیں. انڈیفینیٹلی تو کوئی نہیں, آپ انڈیفینیٹلی کر دیں. یہ بیسیکلی اوائڈ کر رہے ہیں کہ 11 سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے. تو پاسبلٹی کہ ایسا نہ ہو. 11 سے پہلے کیا ہو, 11 سے پہلے کیا فرض جرم عائد کرنی ہے آپ نے؟ آئی تھنک دیر از سم سبسٹینس ٹو اٹ. اوکے جی, کامران صاحب سن لیا آپ نے کہ جناب کل ہو سکتا ہے ووٹنگ نہ ہو. ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے, یہ آ رہی ہے آواز, آ رہی ہے. نہیں پھر ٹربل انوائٹ کریں گے. یہ انوائٹنگ ٹربل رائٹ, اس میں غیر مناسب بات ہو جائے گی اور غیر مناسب بات کے ساتھ ہی کنٹمپٹ میں چلے جائے گا معاملہ. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات ہو سکتی ہے, آرٹیکل 190 بھی انفورس ہو سکتا ہے. پھر یہ کہا جائے کہ فورسز کو کہا جائے کہ یہ ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد کرایا جائے. تو اگر یہ بات ہوئی تو یہ مزید جو ہے نا وہ رسوائی والی بات ہوگی. پہلے بھی دنیا جو ہے نا وہ سارے اس معاملے میں کوئی ہم کو دیکھ کے جو ہے نا انہوں نے ٹٹھا ہی اڑایا ہوگا, اس میں ہم پہ مذاق ہی اڑایا گیا ہوگا کہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی کہ آج آپ کے ساتھ ہیں لوگ, کل آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ پارلیمانی نظام ہے, اس میں لوگ ناراض ہوتے ہیں. وہ پہلے ہوتا تھا, وہ پہلے آپ کے پاس. اچھا کامران صاحب, ابراہیم صاحب از سیئنگ سم تھنگ ایلس. یہاں پہ بتائیے آپ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کامران صاحب کہ 3 دن ڈبیٹ کے ہوتے ہیں, وہ 3 دن کیونکہ مکمل نہیں ہوئے تو وہ 3 دن مکمل کرنے کے پروگیٹو تو ہے سر. اس میں ایسا ہے نا جی, اس میں آپ کو بتاؤں, جب یہ معاملہ آیا تھا نا 28 کو آیا تھا تو پھر اس کو ڈسکشن کے لیے رکھا گیا تھا جمعرات کو. 28 کے بعد جو جمعرات آنی تھی, میں خیال 31 بنتی ہوگی, اس میں ڈسکشن کے لیے رکھا گیا تھا. پھر جب وہ کوشچن آور شروع کیا تو کوشچن آور میں جب وہ کوئی بھی کوشچن نمبر فلانا, اس کا جواب جس کا بھی وہ کوشچن ہوتا تھا وہ اٹھ کے کہتا تھا کہ آپ جو ہے اس پہ ووٹنگ کب کرا رہے ہیں. تو پھر اس کو پوسٹ پون کر دیا تھا, اس کو ارجن کر دیا تھا ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر جو بھی اس دن پریزائڈ کر رہے تھے 3rd کے لیے, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ اس پہ ووٹنگ کے لیے مینشن کر دیا تھا اس کو. تو اب ہم بالکل اسی سٹیج پہ واپس پہنچ گئے ہیں جس پہ 3rd کو تھا. ٹھیک, تو اس سے آگے جا نہیں سکتے. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ 3 days منیمم اور 7 days میکسیمم. they have a different understanding کہ جناب 3 دن لگ سکتے ہیں. افنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ کنٹمپٹ لگ سکتی ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں they are inviting trouble, but then again پی ٹی آئی کا سٹینس یہ ہے کہ اس میں 3 دن لگ سکتے ہیں. کل ہو سکتا ہے ووٹنگ نہ ہو. ایک چھوٹی سی بریک اور واپس آتا ہوں. بریک کے دوران ہم نے بڑی کلاس لی ابراہیم صاحب کی, اور ابراہیم صاحب کے ساتھ ہم نے جناب بڑے, میں نے, افنان نے
कामरान साहब आई विश के होते यहाँ पे स्टूडियो में तो फिर हम ज्यादा अच्छे तरीके से इब्राहिम साहब की क्लास ले सकते, बट इट वाज नॉट पॉलिटिकल. वी वर टॉकिंग समथिंग एल्स. किसी वक्त और शेयर कर लेंगे, इस वक्त बहुत कम है. अच्छा, आप कह रहे हैं जनाब कि यहाँ पे, पर वो तो आए अमेरिका छोड़ के, गिव अप कर दी, नेशनैलिटी भी गिव अप कर दी, उसके बाद कभी गए ही नहीं अमेरिका, जाना ही नहीं चाहते. वो पता नहीं क्या रीजन है, वो तो बाद में अलहदगी में पूछेंगे इनसे. खैर एनीवेज, लेकिन ये कह रहे हैं जनाब कि अब हो सकता है कल वोटिंग ही ना हो. वो आप कह रहे हैं कंटेम्प्ट हो जाएगी. कामरान साहब कह रहे हैं कि दे आर इनवाइटिंग ट्रबल. सो व्हाट आर यू रियली लुकिंग फॉर? मेरा इब्राहिम साहब से पूछ लूं पहले एक मिनट. पूछ लो. मैं एक तो छोटा सा ये बताना चाह रहा था कि DGI वाला कोई इशू नहीं है. हम आपको, मैंने 5 मार्च को भी मैंने आपको अर्ज कर दिया था कि देयर आर सम अदर फोर्सेस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस. तो ये तो पॉन्स हैं जो यहाँ पे लोकली मकसद है कि उसको टेकअप करके और उसको एक काज बना के और एक जो है लीगल इशू क्रिएट करके और मामलात को एक और डायरेक्शन देना चाह रहे हैं. फौज के साथ जो अब हमारी आज से 4 दिन पहले जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी क्लियर कि वी हैव नथिंग अगेंस्ट आर्मी, वी आर नॉट अगेंस्ट द आर्मी, देयर इज आर्मी हैज नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दिस. देखें, बात सुने. और DGI वाला भी कोई ऐसा सच कोई इशू वो नहीं तो था. PTI के कुछ लोगों ने, मैंने कहा PTI के कुछ लोगों ने उसको इंटरव्यू का लफ्ज यूज किया. ठीक है, दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज इन अ बैड टेस्ट, बैड चॉइस ऑफ वर्ड हो सकता है. बैड चॉइस ऑफ वर्ड, बैड चॉइस ऑफ वर्ड डेफिनेटली वो था. आप कह रहे थे जनाब, ये देखें, कह रहे हैं कि मियां साहब आ रहे हैं ईद के आगे पीछे. मेरे ख्याल में मियां साहब 29 तारीख को, 26 को शायद आ रहे हैं. ये कह रहे हैं ईद के आगे पीछे आ रहे हैं. हम तो कब से कह रहे थे आ जाएं, तो आ जाएं, अब आ जाएं, बिल्कुल माशाल्लाह. अब आप क्या करेंगे? आप तो अपोजिशन में जा रहे हैं. नहीं, वो डजंट मेक एनी डिफरेंस. अपने मुल्क में, जिस मुल्क ने सब कुछ दिया है, और आए अपने मुल्क में रहें, फेस करें, मामलात को देखें. और ये कह रहे हैं, मैं अफनान साहब कह रहे हैं जनाब हम असेंबलियां तोड़ देंगे बजट पास करवाने के बाद. नहीं तो अच्छी बात है, हम तो कह, लेकिन वो जो तो पहले स्पैन कह गुजर रहे थे। जाएगा इब्राहिम साहब, जो स्पैन गुजर जाएगा, सर, उस वक्त तक जो टेम्पो बना हुआ है इमरान खान का, वो फिजल आउट तो नहीं कर जाएगा. नॉट एट ऑल. देखिए, एक तरफ ये सब लोग इकट्ठे हो गए और ऑन द अदर साइड देयर इज वन मैन. ठीक है, वो अब कौम को इस चीज में अब कोई क्लैरिटी मजीद नहीं चाहिए. कहाँ गया वो महंगाई वाला इशू या ये और वो सब बातें खत्म हो गई हैं. आप यूल बी अमेज्ड के पब्लिक रिस्पांस जो है वो जो आना है अक्टूबर तक पब्लिक रिस्पांस रहेगा PTI के लिए. अक्टूबर से भी डिले ये करते जाएं. जो PTI को रिस्पांस आ रहा है और जो रिस्पांस आना है, इट विल बी अनबिलीवेबल एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह. कामरान साहब, डू यू बाय दिस? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होगा. ये खुशफहमी है. ये जो पहली गेम भी खेली गई थी वो किसी और के साथ मिल के खेली गई थी, और उसमें भी जो है ना वो आप मजबूर हुए थे कि आपने इलेक्टेबल साथ मिलाए थे. अब ठीक है, हम आपको रूल आउट नहीं करते कि आप मतलब बहुत कमजोर पार्टी हैं, आप बड़ी वोट आपके पास है, वोट बैंक आपके पास, स्ट्रीट पावर भी है, मैं ये इसको तस्लीम करता हूं. मगर ये जिस वक्त जो है ना वो जो 12वें खिलाड़ी के साथ जो मिल के गेम होती है, जिस दिन वो 12वां खिलाड़ी आपके साथ नहीं होगा, उस दिन आधे इलेक्टेबल जो है ना वो वैसे ही आपके साथ नहीं होते. वो वहां पे होते हैं जहाँ पे उनको जो है ना वो आगे सहूलत नजर आती है. 145 आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं. और 145 कल आप देख लीजिए ना, आप कह रहे हैं ना कि आपने रिजाइन करना है, एन ब्लॉक रिजाइन करना है. एन ब्लॉक रिजाइन करके एक अटेम्प्ट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग आपके साथ खड़े हैं. ये कह रहे हैं, एक्चुअली पता चल, ये अफनान कह रहे हैं कामरान साहब के इनके 50 लोग जो है PTI के वो रिजाइन नहीं करेंगे. 50 कर जाए, बड़ी बात है. मैं आपको एक बात और बता रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि इसमें से बहुत सारे लोगों को जो कि नून में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि वो ज्यादातर पंजाब से लोग हैं, उनको नून ने क्लियरेंस नहीं दी है, वो इसलिए शामिल नहीं हुए. नहीं, वो मुझे पता है, वो एडजस्ट नहीं कर सकते. वो सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अप्रोच किया था नून लीग को. उन्होंने बहुत सारों को, एक दो को मेरे पास भी आए थे. तो वो जो है, कौन से आए थे आपके पास? मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन एक बहुत मशहूर आदमी. शुक्र है मेरा नाम ना कह एक आध बंदा हमने भी आपके पास भिजवाया था. कौन सा? नाम ये मामला पंजाब का, आप पंजाब में देखिए. मैं ये बता देता हूँ, वो कराची का एक साहब थे, वो भी आए थे. कराची के एक साहब थे, लेकिन मैं सर बात ये है, मैं कहता हूँ ये दुनिया जहान के गुलाबे मिला लेगा.
جو مرضی کہتے رہے. حقائق یہ ہیں کہ اگر ہمیں اتنا خوف ہوتا ہم کیوں کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں جائیں. اس لیے کہہ لیکن یہ رہے نئی بات کہہ رہے یہ ہیں نا. اکتوبر میں آ وہ جائے. بھی کہہ رہے ہیں نئی بات, کامران صاحب بھی, عفنان بھی نئی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے 50 لوگ بھی ریزائن کر جائیں تو بہت بڑی بات. بہت بڑی بات ہے. 50 اگر کر ریزائن کر جائے. جب دیکھیں اسمبلی ٹوٹ جائیں گی تو ریزائن کرنے کا. ابھی آپ ریزگنیشن نہیں دے میں رہے. گزارش کرتا ہوں. نہیں, we are not resigning. Not at all. Not at all. یہ کس نے کہہ دیا ریزائن کر رہے. جس دن قاسم سوری صاحب نے وہ رولنگ دی ہے اس دن ان کے پوچھیں ان سے کتنے بندے تھے وہاں پہ. کتنے بندے تھے جی آپ کے ابراہیم صاحب؟ جس دن قاسم سوری نے رولنگ دی آپ کے ان کے 60-70 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. نہیں سر, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ گنوا لیں. آپ اسمبلی کے 60-70 تھے, ہم ہنس رہے تھے, اور یہ 200 کی حالت جو تھی وہ کیمراز نے واچ کیا. تو حکومت آپ لوگ حکومت آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. ہم جیت رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی جب ہم جیت رہے ہیں. لڑ تو کوئی رہا نہیں تھا. نہیں مطلب وہ آپ لڑ تو کوئی نہیں رہا تھا, لیکن چہرے دیکھنے والے تھے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے. ویسے عفنان صاحب یہ بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں آپ. نام نہیں بتاؤں گا, میرے پاس 2 فیڈرل منسٹر آئے تھے. آپ نے کہا جی کراچی سے ایک آیا. میں نے فیڈرل منسٹر نہیں, میں نے کہا ان کا MNA 2 MNA ایک کراچی سے تھے. یہ میں نے کہا, وہ میں نے آگے بتا 2 MNA ایک کراچی سے تھے. کیا مطلب؟ 2 میں سے ایک کراچی کا تھا. اچھا 2 آئے تھے, ان میں سے ایک کراچی سے تھا. وہ آپ لوگوں کے پاس آئے تھے آپ کو جوائن کرنے کے لیے. ہاں جی, اور آگے سے منع کر دیا انہیں. منع کرے نہیں, ابراہیم صاحب نہیں تھے. یہ میں کنفرم کر رہا ہوں. کامران صاحب آپ بتائیں گے نام کہ نہیں بتائیں گے؟ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جتنے ایکسپٹ کیے گئے ہیں اس سے دگنے جو ہے نا وہ انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیے نون والوں نے. یہ بات درست ہے. نہیں وہ ایک الگ چیز ہے. میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں دیکھ آپ لیجیے. سے. آپ نے جو ایک بندہ ریفر کیا تھا نون کی طرف, وہ کہاں سے تھا؟ دیکھیں عفنان نے تو کہہ دیا ایک بندہ کراچی سے تھا, MNA تھا. ابھی پنجاب سے ابھی بھی MNA. اچھا اوکے. آپ کا کیا بتا رہے ہیں, آپ پنجاب سے تھا؟ شاید وہ اپنی بیگم کے ساتھ خان صاحب سے ہمیں سوٹ نہیں کرتا تھا. ہمیں سوٹ نہیں کرتا تھا. اگر KPK سے ہوتا, بلوچستان سے ہوتا, تو پھر ہم دیکھتے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ایڈجسٹمنٹ میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. اوکے دیکھیں ان کا تو میں مانتا ہوں, اس نراٹک. اچھا مطلب آپ نے کنفرم کر دیا جو بندہ کراچی سے تھا MNA وہی تھا. میں نہیں, میں یہ نہیں I'll have to wind up over here جی. بڑا ویسے مزہ آ رہا تھا آپ سے بات کرنے میں. کامران صاحب I wish کہ تھوڑا سا اور ٹائم ہوتا. بڑا اچھی گفتگو چل رہی تھی یہاں پہ, اور بڑی خبریں دے دی آپ نے یار. آپ تو عفنان صاحب آپ اسمبلیاں توڑ دیں گے جناب انشاءاللہ جولائی میں. اوکے. اور پرائم منسٹر اس کے بعد اگر آپ جولائی میں نہیں ٹوٹ پائے گی عفنان, جولائی میں نہیں ٹوٹ پائے گی. کل اس میں ایک ریزن آئی ہے اس کی. کیا سر؟ اس میں ہاں الیکشن کمیشن نے آ کے کہا ہے کہ ان کو ڈی لمیٹیشن کے لیے ٹائم درکار ہے. اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو مرجر ہوا ہے فاٹا کا خیبر پختونخوا میں, اور اس کی وجہ سے, اور پھر دوسرا جو ہے نا وہ نوٹیفائی ہو گئی ہے جو آپ کی سینسس تھی لاسٹ. اچھا 2021 میں نوٹیفائی ہو گئی ہے. جب سینسس نوٹیفائی ہو جائے تو یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جو ہے ڈی لمیٹیشن کرتے ہیں, اور اس میں ان کو 6-7 مہینے ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 4 مہینے اس میں کام میں اور 3 مہینے الیکشن کا. اوکے گاٹ اٹ جی, گاٹ اٹ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. along these lines ہوگا. along these lines ہوگا. اور میاں صاحب بھی واپس آ رہے ہیں عید کے آگے بھی. تھینک یو ویری مچ جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.